ہمیں اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی عمل مشورہ دیا گیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کام ترقی پر ہے، کام ترقی پر ہے۔ جب شیطان نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی کام ترقی پر ہے تو شیطانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی ترقی کو روکنے کے لیے ان کی اجتماعیت کو توڑو۔ سنو، کیونکہ اس دعوت کے کام سے دو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ ایک تو امت میں فرائض کا اہتمام ہو رہا ہے، فرائض کا اہتمام، ایک فرائض کا اہتمام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امت اپنے مرکزی مقام سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ دوسرا بات دھیان سے، منافقین کو یہ دو چیزیں برداشت نہیں ہیں کہ ایک ان میں اجتماعیت اور اطاعت، اور ایک ان میں اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اہمیت۔ منافقین سے یہ چیز برداشت نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی نا، میں نے بھی عرض کیا کہ نبی کے پاس رہنے والوں پر خرچ نہ کرو، ایک، اور دوسرے کہ ان کو ان کے بڑوں سے بدظن کرو۔ یہ منافق کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ ان کو ان کے بڑوں سے بدظن کرو، جی ہاں، جھوٹی خبر اڑا کر کہ یہ خبر ہے، یہ خبر، جی ہاں، تاکہ اپنے بڑوں سے بدظن ہو جائیں تو ان کے بڑوں کے درمیان جی ہاں تعلقات ختم ہوں، فاصلے بڑھیں، جی ہاں، یہ مقصود ہے منافقین کا۔ یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ابتدا سے یہ بات ہے، ابتدا سے۔ میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، اس پر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ واقعہ ایسا ہے صحابی کا، اور منافق کی ایسی کوشش ہے کہ اس وقت کا حال سمجھ میں آ جائے گا، اس وقت کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ ان کو بھیجا، اکیلے صحابی، کہ جاؤ اور بنو مستلق جو سب سے بڑا قبیلہ تھا اس پورے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرو۔ ولید بن عقبہ کو بھیجا، جاؤ۔ ایک اکیلے صحابی پورے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ اتنا مال پورے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک آدمی چلے وہ۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہمارے قبیلے سے، تو پورا قبیلہ ان صحابی کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے باہر نکل آیا۔ دیکھو استقبال کے لیے کتنا شوق ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے کا اکرام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ خوشی سے دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسے نہیں آ جائے گا دے دیں گے کہ نہیں، آپ کے قاصد کو ہم باہر جا کر استقبال کریں گے اور باہر سے لے کر آئیں گے۔ منافقین نہیں دیکھ رہے تھے، تو ایک منافق نے کہا ان سے راستے میں، ولید بن عقبہ سے، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تمہیں حالات معلوم نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے منافقین، تمہیں حالات معلوم نہیں کیا ہو رہا مرکز میں۔ جی ہاں، سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حالات ہم بتائیں گے تمہیں کیا حالات ہیں۔ تو کیا ہوا؟ بتاؤ کیا حالات ہیں؟ کہ پورا قبیلہ باہر نکل آیا اپنی بستی سے تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ یہ چال چلی منافق نے ولید بن عقبہ کو راستے میں روک کر، میں تمہیں خیر خواہی سے بتا رہا ہوں، اکیلے ہو مارے جاؤ گے، وہ پورا قبیلہ ہے، تم اکیلے ہو۔ کتنی الٹ بات ہے کہ ولید بن عقبہ سے کہا کہ پورا قبیلہ بنو مستلق کا تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گیا، اور وہ زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں، وہیں سے آ رہا ہوں۔
ایسی خبر ہوتے ہیں نا لوگ، میں وہیں جا رہا ہوں، مجھے میں سچی خبر دے رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جی ہاں جی ہاں. تو ولید بن عقبہ ڈر گئے، اور ظاہر بات ہے ایک فرد واپس آ گئے، آدھے راستے سے واپس ہو گئے، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں تو گیا تھا ان کے جو ہے زکات وصول کرنے کے لیے، مگر وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے قبیلے سے، پورا قبیلہ بستی سے باہر آ گیا اور زکات دینے سے انکار کر دیا انہوں نے. آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کو جمع کیا، آپ مشورہ کرو کیا کرنا ہے. تو صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ راتوں رات اس قبیلے پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا جائے. آپ اندازہ کریں، غور کریں. میں تو حیران ہو گیا اس قصے سے. دیکھو ایک منافق کی خبر، صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ رات کو حملہ کریں گے اور سب کو اول سے آخر تک سب کو قتل کرنا ہے. دو وجہ سے کہ ایک تو وہ صحابی کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وحی کا سلسلہ تھا اور فوراً وحی آ گئی. اے تمام ایمان والوں سب سن لو، یہ سب کو خطاب ہے، سب کو. یا ایھا الذین آمنوا، کہ تمام ایمان والوں سن لو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تم ایسی ندامت میں پڑو کہ جس کی کوئی تلافی نہ ہو. تم ایسا قدم اٹھا لو کہ جس کی کوئی تلافی نہ ہو. جی ہاں، نادم اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تلافی نہ ہو. جی ہاں، وہ ہوتا ہے نادم. اسے نادم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی تلافی کا راستہ نہیں ہے. اگر تم قتل کر بیٹھتی پورے قبیلے کو، جی ہاں، کوئی تلافی نہیں تھی اس کی. ایک منافق کی خبر پر یہ ہو، اللہ نے قرآن نازل کیا. تو نفاق فلاں منافق کا تحقیق ہوئی، کس نے کہا؟ یعنی فلاں نے کہا. قبیلہ تو استقبال کے لیے آ رہا، زکوٰۃ خوشی دینے کے لیے، اور خبر یہ پھیل گئی کہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، زکوٰۃ روک رہے ہیں. تو غور کرو کہ جب دونوں بوجھ نہیں ہو سکتا، آج کے زمانے میں کیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کام میں یکسو رکھو. ہے نا، فرصت ہی نہیں ہے گشت سے، ملاقاتوں سے، افرائی دعوت سے، عبادت سے، اپنی ضروریات سے فرصت ہی نہیں ہے کسی کی بات کو سننے کی، کسی باتیں پڑھنے کی. جی ہاں، کام معروف ہے، کام معلوم ہے، ایسے تو نہیں کام کل شروع ہوا ہے. جی ہاں، سب کو معلوم ہے کام کیا ہے. یہ اپنے آپ کو کام میں یکسو کر لو، یکسوئی سے کام میں لگو، اور لوگوں کو کام میں لگاؤ. یہ بھی ہے، لوگوں کو کام میں